ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ سعدیہ کے پاس پہنچے۔ عرب کے شہری لوگوں میں یہ ایک بہت ہی عام رسم تھی کہ وہ اپنے بچوں کو انفیکشن سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور ایک فری اینڈ ہیلدی انوائرمنٹ پرووائڈ کرنے کے لیے بدوی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ ان کا یہ بیلیف تھا کہ اس طرح سے ان کا بچہ ہیلدی ہوگا اور اس کی عربک لینگویج پیور اینڈ اسٹرانگ ہو جائے گی۔ کچھ عورتیں اسی غرض سے مکہ آئیں، ان میں حلیمہ سعدیہ بھی شامل تھیں۔ عبد المطلب کو بھی اسی طرح سے دودھ پلانے والی دائیہ کی تلاش تھی، لیکن جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان عورتوں پر پیش کیا جاتا اور ان کو یہ معلوم ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیتی تھیں۔ حلیمہ سعدیہ کو کوئی بچہ نہ ملا تو انہوں نے مجبوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لے لیا۔ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے پاس آ گئے۔ کہا جاتا ہے یہ قحط کا سال تھا اور حلیمہ سعدیہ کا گاؤں دیار بنو سعد سب سے زیادہ قحط زدہ تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیتے ہی حلیمہ سعدیہ پر خوش قسمتی کا ایسا دور آیا کہ وہ حیران رہ گئیں۔ مکہ آتے وقت وہ اپنے شوہر اور بچے کے ساتھ آئی تھیں۔ ان کے پاس ایک گدھی تھی جو پورے قافلے میں کمزور اور سست چال چلتی تھی، لیکن واپس جاتے وقت وہی خستہ حال گدھی اس قدر تیز ہو گئی کہ سارے قافلے سے آگے نکل گئی۔ جب حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں رکھا تو سینے دودھ سے بھر گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور ان کے اپنے بچے نے بھی پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ اس سے پہلے ان کا بچہ بھوک کی وجہ سے پوری رات نہ سو سکتا تھا اور بے چین رہتا تھا، لیکن اب وہی بچہ دودھ کی پراپر کوانٹٹی ملنے پر آرام سے سو گیا۔ ادھر ان کے شوہر اونٹنی کے پاس گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ تھن دودھ سے بھر گئے ہیں، اور اس سے پہلے ان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوتا تھا۔ اس پر دونوں میاں بیوی نے خوب پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ قحط سالی کے باوجود بکریاں جب چر کر آتیں تو تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے۔ یہ اللہ کے معجزات تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ساتھ ساتھ رونما ہوتے جا رہے تھے۔ یہ خیر و برکت کا سلسلہ ان کے ہاں 2 سال تک جاری رہا۔ حلیمہ سعدیہ کا یہ پیٹرن تھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر 6 ماہ بعد ان کی فیملی سے ملوانے مکہ لے کر جایا کرتی تھیں۔ انہوں نے 2 سال تک جو خیر و برکت دیکھی تھی تو وہ چاہتی تھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور عرصہ ان کے پاس رہیں۔ چنانچہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے ہوئے اور ان کے واپس مکہ جانے کا ٹائم آ گیا تو حلیمہ سعدیہ نے ان کی والدہ سے یہ کہہ کر ریکویسٹ کی کہ بچے کو کچھ اور عرصہ میرے ہی پاس رہنے دیں تاکہ وہ اور زیادہ اسٹرانگ ہو جائے اور شہری انفیکشن سے بھی پروٹیکشن میں رہے۔ چنانچہ آمنہ اس بات پر ایگری ہو گئیں۔ اس کے تقریباً 2 سال بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سینہ چاک کرنے کا واقعہ پیش آیا، جس سے ڈر کر حلیمہ سعدیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کے پاس واپس چھوڑ آئیں۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید 2 سال حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے۔ ان کے سینہ چاک کرنے کا واقعہ صحیح مسلم میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے بیان کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا کر سینہ چاک کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نکالا اور اس میں سے خون کا لوتھڑا یعنی بلڈ کلاٹ نکال کر فرمایا، یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو سونے کی تشتری میں زمزم کے پانی سے دھو کر جوڑ دیا اور اسی جگہ پلٹا دیا۔ ادھر بچے یہ دیکھ کر گھبرا گئے اور دوڑتے دوڑتے حلیمہ سعدیہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں۔ وہ لوگ جھٹ سے پہنچے تو دیکھا ایسا تو کچھ نہیں ہوا، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ اترا ہوا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سٹچ مارک یعنی اس زخم کا نشان دیکھا کرتا تھا۔ اس انسیڈنٹ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ بھجوا دیا گیا اور 2 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ رہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 سال کے ہوئے تو اپنی والدہ، دادا اور ایمن کے ساتھ مدینہ روانہ ہوئے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی قبر تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا ننیال بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 1 ماہ تک رہے اور واپسی پر راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ان کو ابوا کے مقام پر دفن کیا گیا۔ اس ٹریجڈی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے ان کی کفالت کی رسپانسبلٹی اٹھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وقت اپنے دادا کے ساتھ گزرا وہ کچھ یوں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی قدر کرتے تھے، اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پیار کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر خوش ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اکیلا نہ چھوڑتے۔ خانہ کعبہ کے سائے میں ان کا ایک اسپیشل میٹرس تھا جس پر صرف عبد المطلب بیٹھا کرتے تھے، ایون کہ ان کے اپنے بیٹے بھی ان کے آنر کی وجہ سے اس میٹرس پر نہیں بیٹھا کرتے تھے، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میٹرس پر بیٹھتے تھے اور ان کو کوئی نہیں منع کرتا تھا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 8 سال تھی اور کہا جاتا ہے کہ 2 مہینے 10 دن اوپر ہوئی تو ایک اور غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آیا اور عبد المطلب بھی انتقال کر گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپانسبلٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے اٹھائی۔ ابو طالب نے آپ کو بہت پیار دیا، آپ کو پروٹیکشن دی، آپ کو رسپیکٹ دی اور آپ کو ہر معاملے میں بہت سپورٹ کیا۔ اس کے بعد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب ہی کے پاس رہے۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار کرتے تھے اور کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باقی بچپن اپنے چچا کے ساتھ ہی گزرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن ہی میں بحیرہ نام کے منک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی پیشن گوئی کی تھی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ تھے۔ ہوا یوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کے ہوئے تو ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ایک بزنس ٹرپ پر سیریا روانہ ہوئے، اور جب وہاں بصرہ کے مقام پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیرہ نام کا ایک منک ملا۔ منک یعنی عیسائیوں کا راہب، یا آپ اسے پریسٹ کہہ لیں۔ وہ اپنے چرچ سے باہر آیا اور قافلے کے بیچ میں سے گزر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، یہ دنیا کے سردار ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ انہیں رحمت عالم بنا کر بھیجے گا۔ بحیرہ سے پوچھا گیا، آپ کو یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ اس نے جواب دیا کہ میں انہیں ان کی مہر نبوت سے جانتا ہوں، جو ان کے کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح موجود ہے، یعنی کہ سیب کی شکل کی ہے، اور اس بات سے بھی جانتا ہوں کہ ہماری کتاب میں ان کا ذکر موجود ہے۔ پھر ابو طالب سے کہا کہ اس بچے کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیج دیں، سیریا نہ لے کر جائیں، کیونکہ اسے وہاں جیوز اور رومن سے خطرہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے چند غلاموں کے ساتھ واپس مکہ بھیج دیا۔ یہاں تک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے بارے میں کچھ باتیں ہوئیں۔ اب ہم ان کی جوانی کے بارے میں بات کریں گے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکے پھلکے کام کرنے کے لائق ہوئے تو اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ دیار بنو سعد میں بکریاں چرانے لگے۔ پھر جب مکہ آئے وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں ہی چرائیں۔ ایک بار عہد نبوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کوئی بھی نبی نہیں گزرا مگر اس نے بکری ضرور چرائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بکری چرانا نبیوں کی سنت میں شامل ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید جوان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باپ دادا کی طرح تجارت کا پیشہ اپنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی تجارت کی تو اس میں امانت کا، سچائی کا، پاک دامنی کا خاص خیال رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی تجارت کی تو اس میں امانت کا،
سچائی کا خاص خیال رکھا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں اپنی سچائی کی وجہ سے مشہور ہو گئے۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 برس کی عمر تک پہنچ گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہونے والی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا واز اے بزنس وومن آف گریٹ آنر اینڈ فارچیون۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و صداقت کی خبریں اتنی زیادہ مشہور تھیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا سامان تجارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تجارت کے لیے پیش کیا۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال تجارت لے کر سریا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام میسرہ بھی تھا۔ وہاں خرید و فروخت میں پہلے سے زیادہ پروفٹ ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس آئے اور امانت ادا کر دی۔ یہ دیکھ کر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت متاثر ہوئیں۔ وہ تو متاثر ہوئی ہی تھیں، ساتھ میں ان کے غلام میسرہ نے بھی، جو اس سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنیسٹی اور سنسیریٹی اور اچھے اخلاق کے بارے میں بتایا۔ اس پر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا فیصلہ کیا اور اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے نکاح کا پروپوزل بھجوایا۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے چچاؤں سے مشورے کے بعد ہاں کر دی، اور کہا جاتا ہے کہ اس شادی میں خطبہ نکاح بھی پڑھایا گیا، مہر بھی مقرر ہوا اور ایجاب و قبول کے کلمات بھی بیان کیے گئے، جس طرح سے آج کل ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ خطبہ نکاح ابو طالب نے پڑھایا، جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، ایجاب و قبول کے کلمات بیان کیے اور مہر بیان کیا۔ کہا جاتا ہے کہ 20 اونٹ یا 6 اونٹ مہر پر نکاح مقرر ہوا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی۔